فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر شخص کو 4 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ عن عمره فيما افنا، اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا، اچھے کاموں میں کھپایا یا برے کاموں میں کھپایا۔ وعن شبابه فيما ابلا، اور اپنی جوانی کو خاص طور پر کس چیز میں صرف کیا۔ ہمارا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو اپنے کانوں سے سنے، دل کے کانوں سے سنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پوری زندگی جس کو 65 سال عمر دی ہوگی اسے پورے 65 سال کا تو سوال ہوگا ہی، مگر خاص طور پر اس کی 15 سال سے لے کر 45 سال تک کی جو زندگی ہے، جو 30 سال ہے، جو زندگی میں شباب کے سال کہے جاتے ہیں، جو نوجوانی کے سال کہے جاتے ہیں، جس میں انسان ہر طرح سے اللہ کی طرف سے قوت سے مالا مال کیا جاتا ہے، اس کا خاص اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا۔ آج کا 21ویں صدی کا اور 15ویں صدی ہجری کا نوجوان اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ہم نے موبائل میں گیم کھیل کر اپنا وقت ضائع کیا، ہم نے ٹک ٹاک پر اپنا وقت ضائع کیا، اور ہم نے فیس بک پر اپنا وقت ضائع کیا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہے وہ قومیں کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عربی میں نیوز پڑھی میں نے، اس میں آیا کہ اسرائیل میں یہودیوں کے سخت گیر یہودیوں کے ایک محلے میں ایک موبائل کمپنی نے اپنی شاپ رکھی، تو وہاں کے رہنے والوں نے اس کی مخالفت کی، کہا کہ ہمارے یہاں پر موبائل کی دکان نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، اور حکومت مظاہرہ کیا اور حکومت سے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے گا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تعلیم میں اور دنیا میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے اپنی نسل کو تیار کر رہے ہیں، ہم موبائل کے ذریعے سے اپنی قوم کو برباد نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہمارے محلے میں یہ موبائل کی دکان نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کر وہاں سے موبائل کی دکان کو ہٹا دیا گیا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست، بہت مختصر تعداد میں پائے جانے والے یہود، یہ کیوں آج دنیا میں میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، دنیا میں سیاسی لوگوں پر ان کا قبضہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں جس کی اس وقت انسانوں کو ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کاشتکاری میں دنیا میں سب سے آگے کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ وہی سب نئی نئی مشین ایجاد کرنا، نئی نئی انداز میں چیزوں کو اگانا، اس میں سب سے آگے وہ ہے۔ لہذا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر خرچ کریں، ہمارا 1 سیکنڈ اور 1 منٹ بھی بیکار چیزوں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا درس جو مساجد ہمیں دیتی ہے وہ کیا دیتی ہے؟ وہ مسجد ہمیں درس دیتی ہے انتظام اور انصرام کا، کہ منظم انداز میں اپنے ہر کام کو انجام دے۔ اس لیے کہ مسجد میں ہر شخص صف میں منظم انداز میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ صف میں منظم انداز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ انسان اپنے ہر کام کو سسٹم کے ساتھ کرے، ہر کام کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ کرے، اس کے اصول اور طریقے اور ضابطے کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں کہ جہاں جو سمجھ میں آیا کیا۔ کہیں بھی آج ہم لوگ ٹریفک کے اصول کو توڑتے ہیں، جہاں کہیں کچھ ضرورت پیش آئی، سمجھ میں آیا، اپنی گاڑی کو کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں پر کچھ سمجھ میں آیا ہم تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام، اس کو پروفیشنلزم کے خلاف کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں صفوں میں کھڑا کر کر اللہ انسانی معاشرے کی سب سے اہم ترین ضرورت، اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان منظم انداز میں زندگی گزارے، اللہ اس کا درس دیتے ہیں۔ تیسرا درس مسجد سے جو انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو ملتا ہے
وہ یہ ملتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کو اپنی صفوں میں قائم کیا جائے، اس لیے کہ مسجد میں صف میں ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی بادشاہ ادھر کھڑا ہوگا اور اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں ادھر کھڑے ہوں گے، مالدار ادھر کھڑے ہوں گے، خوبصورت ادھر کھڑے ہوں گے، بدصورت ادھر کھڑے ہوں گے، نہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ایک۔ تو اس کو کہتے ہیں اتحاد اور اتفاق۔ تو کہ ہر چیز کو سسٹم سے کیا جاوے، اخلاق کے ساتھ کیا جاوے، جیسا کہ مسجد میں امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں محراب اور مسجد میں منبر آگے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ڈسپلین کو سکھایا گیا۔ مسجد میں شور و غل کو منع کیا گیا کہ کسی قسم کے شور اور غل مسجد میں نہ کریں۔ تو یہ مسجدیں، جن مسجدوں کو صرف ہم نماز پڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا، صبح سے لے کر شام تک اور ولادت سے لے کر موت تک پوری زندگی کو سسٹم کے ساتھ گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دی ہے۔